السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کل ڈی جی آئی ایس پی آر ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، اور اوورال انہوں نے بہت سے چیزوں کے اوپر بہت سی باتیں اس طرح کی ان کے اوپر ڈسکس کیا۔ آج ہم تھوڑا سا اسی کو اینالائز کریں گے۔ فرانسس فیوکویاما ایک آتھر ہیں، بہت ہی کمال کے اور بہت ہی اچھے آتھر ہیں۔ انہوں نے کہا تھا اپنی ایک اسٹیٹمنٹ میں کہ وی آر لیونگ ان اے پوسٹ ٹروتھ ایرا۔ پوسٹ ٹروتھ ایرا مطلب کہ ہم ایک ایسے وقت میں رہ رہے ہیں جب ٹروتھ جو ہے، جو سچائی ہے، وہ کہیں پر بھی بہت مشکل سے ملتی ہے، مطلب کہ ہمیں نہ سچائی سے نہ آشنا رکھا جاتا ہے۔ سملرلی یوول نو ہراری اپنی کتاب 21 لیسنز فار 21st سینچری اس میں لکھتے ہیں کہ وی ہیو ٹو پریپیئر our generations ٹو ایکسیپٹ دا ٹروتھ فرام فیک نیوز، مطلب کہ جو اوور آل ان 21st سینچری یو ول بی ہیئرنگ ملٹیپل ٹائمس some sort of lies and fake news propaganda۔ تو آپ نے اپنی جنریشنز جو ہیں، اپنے جو بچے ہیں، ان کو یہ سکھانا ہے کہ وہ کس طرح سچ اور جھوٹ میں نتار کر سکیں، وہ سچ کو اور جھوٹ کو الگ الگ کر کے دیکھ سکیں۔ تو یہ ایک بہت ہی کریٹیکل سچویشن ہے فار پاکستان، بیکاز وی ہیو بین listening, we have been finding some sort of different statements from different institutions, from different political leadership. So we are in a fix، اور ایک بہت ہی it is hard not to crack how to find some sort of truth from these sort of statements۔ تو جسٹ ہم تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، اور اوورال اس کے اوپر تھوڑا سا انالیسس کریں گے کہ اوورال پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم، یا ہمیں اب نیکسٹ فیوچر کے اندر کیا ہونے والا ہے، کس طرح ہوگا، کیا سچویشن ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں جی، آؤٹ لائن جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہماری جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، وہ یہ 3 سے 4 چیزوں کے اوپر مشتمل تھی۔ پہلے انہوں نے جو ایکس پی ایم عمران خان صاحب تھا، ان کا ایجنڈا تھا، ان کی جو اسٹیٹمنٹس تھی، ان کی کریڈیبلٹیوں کو انہوں نے چیلنج کیا۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ ایک اسٹرانگ سٹانس بائی دا آرمی ٹوورڈز پی ٹی آئی لیڈرشپ وہ دیکھنے کو ملا۔ اس کے علاوہ ایک ڈیسپریشن سی نظر آئی آف پولیٹیکل سسٹم بائی دا آرمی، مطلب کہ وہ اس سے اب تھوڑا سا تنگ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نیکسٹ جی، سائفر کی سٹوری کے بارے میں کچھ ڈسکس کیا گیا۔ ارشد شریف صاحب کا جو سینئر جرنلسٹ جن کا پچھلے دنوں مرڈر ہوا ہے، ان کے اوپر کچھ تھوڑی بہت ڈسکشن ہوئی۔ یہ اوورال اس کا وہ تھا، اگر جس کہیں تو ہم دیکھتے ہیں کی ٹیک اویز کیا تھے جی۔ چیف آف آرمی اسٹاف ڈسکس سائفر ود عمران خان on March 11 who termed it not a big thing۔ On March 27 an attempt was made to build a fake narrative by waving a piece of paper۔ مطلب کہ یہ سائفر بیسیکلی یہ ہوتا ہے کسی بھی ایمبیسڈر کی طرف سے ملک کے لیے جو وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں بائی کوڈ ورڈز یا کچھ بھی کچھ اس طرح کا، وہ جو لیٹر ہوتا ہے، وہ جو ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اس کو سائفر کہتے ہیں۔ تو مارچ کے اندر یہ سٹوری پرائم منسٹر عمران خان اور چیف آف آرمی اسٹاف کے درمیان ڈسکس ہوئی بھی صحیح، لیکن بعد میں اس کو ایک نیریٹو دیا گیا جو کہ چیف آف ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق ایک رانگ نیریٹو تھا۔ اور اس کی سم سارٹ آف تھوڑی سی جو ایک مینیفیسٹیشن، مجھے اگر اس کو میں انالائز کروں اور دیکھوں تو جو آڈیو لیکس ہوئی تھیں اس کے اندر عمران خان صاحب کے کچھ الفاظ تھے، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم نے صرف اس سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے، ہم نے اس کو پلے کرنا ہے، مطلب کہ یہ تھوڑا سا سچ بھی نظر آتا ہے۔ اس کے بعد جی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آئی ایس آئی دونوں نے یہ دیکھا تھا، فاؤنڈ نو پروف ریگارڈنگ یو ایس کنسپائریسی اگینسٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ۔ یہ آپ کو یاد بھی ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ کنسپائریسی نہیں ہوئی لیکن مداخلت ضرور ہوئی ہے۔ اب یہ کنسپائریسی اور مداخلت یہ بھی ایک سم سارٹ آف ٹرمز ہیں جن کو کافی الیبوریٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر آپ کنسپائریسی کسے کہتے ہیں اور مداخلت کسے کہتے ہیں۔ نیکسٹ جی، ورڈ نیوٹرل اینڈ اپولیٹیکل ورڈ ٹرمڈ انٹو این ابیوز، گالیاں وغیرہ، مطلب کہ اس کو بہت ہی غلط طریقے سے یوز کیا گیا۔ آرمی شوڈ ریسٹرین ٹو لیٹ پولیٹیشنز ریزالو ایشوز تھرو ڈائلاگ۔
ٹھیک ہے، مطلب کہ اوورال انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھا، ہم نے کوشش کی کہ یہ اپنے جو مسائل ہیں خود ہی حل کر لیں، لیکن ہم کوشش بیک اینڈ پہ کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ایک پوائنٹ پہ لایا جائے اور وہاں پر بیٹھ کے یہ کچھ ڈسکس کر سکیں، جس طرح نو کانفیڈنس موشن کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا۔ یہ اس میٹنگ میں نہیں، ویسے محمد ملک جو کہ جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ، ان کے مطابق کہ جب نو کانفیڈنس موشن کو مطلب کہ سبمٹ کروایا گیا تھا، تب چیف آف آرمی اسٹاف نے آج جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے ان کو بلایا اور ان کے درمیان ایک ڈیل کروانے کی کوشش کی تھی۔ تو عمران خان صاحب پہلے یہ نہیں مان رہے تھے، لیکن بعد میں پھر اپوزیشن نہیں مان رہی تھی، تو ان کا ایک سیل میٹ رہا جس کی وجہ سے یہ جو کرائسس ہوا، انہوں نے کہا کہ اپنی طرف سے ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ ان کے درمیان کسی نہ کسی طریقے سے ایشو ریزالو ہو جائے۔ نیکسٹ جی ارشد شریف صاحب پہ آئے تو انہوں نے کہا جی ارشد شریف واز فیڈ پروپیگنڈا آن سائفر بائی عمران خان، اور اس کے بعد اے آر وائی نیوز نے اس کو پلے کیا ایک ایز اے پش اپ، ایز اے انسٹیگیٹر کا رول پلے کیا۔ ارشد شریف ڈid not face any threat in Pakistan or Dubai. KP government in August issued a letter on behest of CM stating TTP splinter group was looking to target Arshad Sharif اور اے آر وائی جو سی ای او صاحب تھے ان سلمان اقبال واز بیہائنڈ دا ارشد شریف فلی ابراڈ ایز سون ایز پاسبل۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا جی سلمان اقبال صاحب کو واپس لایا جائے اور ان سے بھی انویسٹیگیشنز کی جائیں ریگارڈنگ سم سورٹ آف ارشد شریف مرڈر۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ارشد شریف صاحب کے جو مرڈر تھا اس کے اوپر کافی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، جس طرح کنسپائریسیز تھیوریز جس طرح چلتی ہیں، کووڈ آیا تھا اس وقت بھی اسی طرح کنسپائریسیز کا بہت بڑا ایک سمندر تھا، جو میں ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ پوسٹ وی آر لیونگ ان اے پوسٹ ٹروتھ ہیرا، تو اتنے پوائنٹس ہر بندہ تو اپنا ایک نیا پوائنٹس جنریٹ کر لیتا ہے اور اگلا بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے یار یہ آخر ایشو کیا ہے بیسیکلی، اور کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے اس کو ہم اپنے آپ کو، اور دوسرا ہم ایکسٹریمسٹ بھی بہت ہو چکے ہیں، ہم کسی ایک ایجنڈا کو پکڑتے ہیں اور اس کو اینڈ پہ لے کے چلے جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں جی یہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، اور دوسری جو پارٹی ہے وہ بالکل ہی سراسر غلط ہے۔ تو یہ جو ایک ایجنڈا آف ایکسٹریمزم ہے، اس سے بھی ہم سچ سے کافی دور جا رہے ہیں۔ نیکسٹ جی آرمی نے اپنی جو پچھلی ہسٹری کے اندر غلطیاں ہوئیں ان کو مانا، اور انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، لیکن ہم اس میں کنسپائریٹر یا ہم ٹریٹر وغیرہ نہیں ہیں۔ یہ جو لفظ ہمیں کہے جا رہے ہیں میر جعفر، میر صادق، ٹریٹر، نیوٹرلز، اینیملز، یہ ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے، سو ڈونٹ یوز دیز ورڈز۔ اس کے بعد جی لاسٹ ایئر اسٹیبلشمنٹ ڈیسائیڈیڈ ٹو ریسٹرکٹ اٹ سیلف ٹو اٹس کانسٹیٹیوشنل رول، انہوں نے کہا جی چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن کی آفر کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو ڈکلائن کر دیا۔ If you say chief of army staff is a traitor, then why you have been showering sorry ہاں showering praise on him، مطلب کہ وہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف ٹریٹر تھے تو پھر آپ ان کو دن میں آپ انہیں ٹریٹر کہتے تھے اور رات کو آپ میٹنگز کرتے تھے، آپ یہ کیوں کرتے تھے؟ تو یہ ساری اوورال جو ان کو کی پوائنٹس تھے، اب اگر ہم ان کو اینالائز کریں تو یہ ڈی جی آئی ایس پر کی سب سے بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، کیونکہ ان دا ہسٹری آف پاکستان فرسٹ ٹائم ڈی جی آئی ایس آئی جو نوید انجم صاحب تھے وہ انہوں نے اپنی انٹری ماری، اور وہ فرسٹ ٹائم ایک اپیرنس ان کی میں نظر آئی ایز اے، مطلب کہ جب انہوں نے آ کے اپنا ایک انسٹیٹیوشن کا سانس ایک عوام تک پہنچایا۔ دوسرا جو ایک بہت ہی اسٹرانگ کلیش از گوئنگ ٹو ایمرج ایٹ ایوری ویری کروشل ٹائم، مطلب کہ آرمی اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ایک کلیش ہے وہ بہت ایمرج ہو رہا ہے، اور یہ بہت ہی کریٹیکل ٹائم پہ ہے جب لانگ مارچ ایک تو انہوں نے لانچ کرنا تھا، اور دوسری سائڈ پہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی چینج ہونے لگے ہیں ود ان ویکس، تو یہ ایک بہت ہی کریٹیکل جنکچر ہے، اور اوور آل پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ کے سامنے ہے جس طرح چل رہی ہے، تو ایک بہت ہی کنٹری کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، بیکاز ایک سائڈ پہ آپ کی دا موسٹ پاپولر لیڈرشپ ہے، اور جو دوسری سائڈ پہ دا موسٹ اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے، اب ان کے درمیان جب کلیش ہوگا تو اوور آل ظاہری بات ہے ملک کا بیڑا غرق ہوگا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ اگر چلیں تو پی ایم آئی کے کی کریڈیبلٹی وہ واز چیلنج، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ جسٹ فار دیئر ویسٹڈ انٹرسٹ دے یوزولی narrate
or some sort of they make their agenda of politics or narratives to get some sort of following ship, मतलब कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। और मैं तो काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक नेशनलिस्ट लीडर हैं। नेशनलिस्ट मतलब कि वो एक एक्सट्रीम एजेंडा पे पहुंच के उनका सिर्फ जो वो पॉपुलिस्ट भी इन्हें आप कह सकते हैं कि वो लोगों को सिर्फ जस्ट इंस्पायर और इम्प्रेस करने के चक्कर में वो ऐसे ऐसे दावे कर जाते हैं एंड ऐसे ऐसे अल्फाज यूज कर जाते हैं जो कि एक लीडर्स को जेब नहीं देता। ये मीन कि अब न्यूट्रल एक जानवर होता है, मैं आईएमएफ के पास कभी नहीं जाऊंगा, और फॉर एग्जांपल इस तरह की ना मल्टीपल ऐसी स्टेटमेंट्स हैं। अगर आप ये जिस तरह मीर जाफिर मीर सादिक, आप मुल्क की एक जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है जो कि आपके मुल्क की हिफाजत कर रही है, आप उनको मीर जाफिर और मीर सादिक कह रहे हैं, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव इस तरह का बिल्ड नहीं करना चाहिए, और वो भी एज ए पॉपुलर लीडर। जब आप एक सिंपल इंसान हो ना, तो तब आप अगर कहें तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन जब आप मिलियंस ऑफ पीपल के जो लीडर हैं एंड देन यू आर गोइंग टू गिव सच सॉर्ट ऑफ रिमार्क्स, तो ये एक थ्रेट होता है फॉर द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट अगर जी, देयर इज नो ग्रुपिंग इन आर्मी, चीफ इज सेटल्ड। ये भी एक बहुत हमें पता चल रहा था कि आर्मी के अंदर काफी डिवीजन हो चुकी है, लेकिन विद द अपीयरेंस ऑफ डीजीआईएसआई एंड देयर स्टांस टुवर्ड्स आर्मी लीडरशिप, ये पता चला कि ओवरऑल जो आर्मी के अंदर इस तरह की कोई डिवीजन नहीं है। नेक्स्ट जी, आर्मी विल नॉट इंटरवीन, फौज का से कोई ताल्लुक नहीं है। ये उन्होंने अगेन मेंशन किया है। उन्होंने कहा कि वी हैव ट्राइड मल्टीपल टाइम्स, ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उन्होंने किस तरह कोशिश करने की है ट्राई कि किसी न किसी तरीके से इनके मसाइल आपस में हल करवाए जाएं। नेक्स्ट, इस जो मीटिंग है उससे ये भी एनालाइज किया जा सकता है कि ये जो आर्मी है वो अब ओवरऑल पॉलिटिकल लीडरशिप, आइदर इट इज गवर्नमेंट आइदर इट इज अपोजिशन, दोनों को ये बताना चाह रही है कि इनफ इज इनफ, नाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड यू हैव टू go on your tables to discuss and to negotiate and you have to settle your things। और एल्स ये एनडीयू के अंदर मोहम्मद मलिक जो कि जर्नलिस्ट हैं उनके मुताबिक एनडीयू की मीटिंग हुई और वहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पूछा गया कि सर अगर फॉर एग्जांपल जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके दरमियान कोई स्टेलमेंट रहता है और वो किसी भी मसले पे हल नहीं होते तो फिर आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि हम इनको एक कमरे के अंदर बंद करेंगे और हम तब तक इनको नहीं जाने देंगे जब तक ये अपना मसला हल ना कर लें। तो उन्होंने अगेन क्वेश्चन किया कि सर अगर फिर भी इनका मसला हल नहीं होता तो फिर क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि फिर आर्मी के लिए या ओवरऑल हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए एक ना एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। तो मतलब कि देर आर नो लिमिट्स on some sort of military intervention in the politics, लेकिन विद द रिमार्क्स ऑफ डीजीआईएसपीआर, मतलब कि वो कोशिश करेंगे अपनी मैक्सिमम कि हम इसके अंदर पॉलिटिक्स के अंदर इंटरवेन ना करें। अब होना क्या चाहिए जी, अलार्म बेल्स फॉर पाकिस्तान पॉलिटिक्स एज पीटीआई पॉपुलर लीडरशिप एज एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ये काफ़ी खतरनाक सिचुएशन है। एक्सपीएमआई के शुड थिंक व्हाइल यूजिंग वर्ड्स। उसके बाद जी, अरशद शरीफ का जो मर्डर था वो आर्मी वाज नॉट इन्वॉल्व। फेक न्यूज़ बाय मीडिया स्पेशली आर वाई, ये काफ़ी इसको यूज़ किया गया टू सम सॉर्ट ऑफ मेक एनमिटी अगेंस्ट आर्मी। और इसमें मेरे अंदाजे के मुताबिक कुछ फैक्टर्स जो हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, लाइक साइबर वारफेयर इंडिया की तरफ से काफ़ी कुछ हो सकता है, वो तो इस तरह के मौके तलाश करता है। इसी तरह यूएस की तरफ से, इसराइल की तरफ से, ये पाकिस्तान को पॉलिटिकली और ओवरऑल कंट्री को इंस्टेबल अनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट जी, अगर देखें तो साइफर के ऊपर उन्होंने कहा जी कि नॉट कॉन्स्पायरेसी। अब इसकी अगर इंटरफेरेंस देखें तो यूएस हैज़ डन 18 कंट्रीज सो फार, मतलब कि जो यूएस ने इंटरवीन करके रिजीम चेंज किया वो 18 कंट्रीज के अंदर तो इस टाइम साबित हो चुका है। और जॉन बोल्टन जो कि ट्रम्प के सिक्योरिटी एडवाइजर थे उन्होंने कन्फेस किया। बाइडन ने रशिया में चेंज करने के लिए कन्फेस किया। उसके बाद कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन, ये जॉन परकिन की बुक है।
اس کے اندر انہوں نے بھی کنفیس کیا تھا کہ کس طرح یو ایس اینڈ سی آئی اے واز انوالوڈ ان چینجنگ ملٹیپل ریجیمز ان ملٹیپل نیشنز. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی یو ایس اینڈ بائیڈن واز ناٹ ہیپی ود پرائم منسٹر عمران خان. ایف اے ٹی ایف ڈائلما دیکھیں آپ، اگر 27 میں سے 26 پوائنٹ آپ نے حل کر دیے ہیں، اسٹل یو ور ان گرے لسٹ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سم سارٹ آف نظر آتا ہے کس طرح یو ایس واز اگینسٹ پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم. Biden did not respond when Pakistan helped in Afghanistan withdrawal. اس کے بعد یہ cipher language was not diplomatic. یہ ساری manifestation ہے کہ یو ایس was interfering in Pakistan's political system. تو یہ اوورال جی ایک انالیسس تھا آن ڈی جی آئی ایس پی آر میٹنگ. بہت سی باتیں انہوں نے کوشش کی ہے ریزالو کروانے کی. تو لیٹس سی کہ what happens. With these words I would like to thank you for watching my video. اللہ حافظ.